اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم۔ ہماری پچھلی ویڈیو میں ایک تشنگی رہ گئی تھی۔ ہم ایک دفعہ پھر اپنے پیارے بھائی فیصل خان صاحب کی طرف سے پیش کردہ حدیث جو انہوں نے ہمارے لیے ہدیہ کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ شام کا فتنہ 12 سال تک رہے گا، اس کے متعلق تبصرہ پیش کریں گے۔ چونکہ یہ حدیث معاہدہ لوسین سن 1923 کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ رکھتی ہے، اس لیے ہم آج کی ویڈیو میں اس پر تبصرہ پیش کریں گے اور اس معاہدے پر بات بھی کریں گے۔ صدر رجب طیب اردگان نے ایک دفعہ پھر سن 2023 کے حوالے سے ایک شاندار تقریر کی ہے، اس کے کچھ اقتباسات بھی پڑھیں گے اور ویڈیو بھی دکھائیں گے، اور پھر آخر میں وہ حدیث پیش کر کے تبصرہ پیش کیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے بات کرتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ صدر رجب طیب اردگان نے اپنے پارٹی کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ ایک انتہائی اہم خطاب کیا، جس میں انہوں نے تاریخ کے حوالے دیے۔ بہت ہی خوبصورت تقریر، بہت شاندار تقریر صدر رجب طیب اردگان کی طرف سے کی گئی، جس میں انہوں نے قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں ایسے سنگ میل ہوا کرتے ہیں جو ان کی سالہ سال جد و جہد کو رخ دیتے ہیں۔ یہ کہا انہوں نے، اپنے ہزارہا سال پرانے وطن اناطولیہ میں بھی ہم نے کئی ایسے موڑ دیکھے ہیں۔ جو جنگ ملازگرد یعنی جو پہلی جنگ ہوئی تھی، جس میں اسے حصہ لیا گیا تھا سلجوق سلطنتوں کی طرف سے، اناطولین سلجوق ریاست کا قیام ہی ایسا سنگ میل تھا۔ یہ بات کہنا تھا ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کی طرف سے سوغوت میں لگایا گیا ایک پودا، اور پھر مختصر عرصے میں 3 بر اعظموں اور 7 آب و ہوا تک پھیلنے والی ریاست عثمانیہ کا قیام بھی کیسا ہی سنگ میل تھا۔ یہ بات انہوں نے کہی اور اشارہ تھا 2023 کی طرف۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ہمارے وطن کے چاروں طرف ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، یہ کہنا تھا صدر رجب طیب اردگان کا، اناطولیہ کے آخری ٹکڑے پر ترک پرچم کا لگانا بھی ایک جرم قرار دے دیا گیا تھا۔ تو کچھ یہ ایسے اختصابات ان کی طرف سے تھے۔ آئیے اب مزید ان خبروں کو پڑھتے ہیں جو ان کی طرف سے کہا گیا۔ بہت ہی خوبصورت۔ آفاق پارٹی کے مرکزی صدر اور ترکی جمہوریہ صدر کے رجب طیب اردگان نے انقرہ میں اپنے پارٹی کے صوبائی صدور سے خطاب کیا۔ 2023 کے اہداف کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ ہمارے عوام ماضی کے فرسودہ ادوار کی طرف لوٹنے یا پھر جمہوریت اور ترقی کے حوالے سے روشن مستقبل کی طرف بڑھنے سے بھی کسی کا انتخاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تاریخی قدم بڑھا رہے ہیں۔ آج ہم بحیثیت ملک ایک تاریخی قدم بڑھا رہے ہیں جو ہم ایک انقلابی تبدیلی کے ساتھ دنیا کی 10 بڑی معیشتوں کی صف میں سے ایک بننے اور اعلیٰ ترین لائق کی طرف بڑھنے کے لیے قابل بنائے گا۔ یہ کچھ باتیں کہیں انہوں نے۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتا دیں کہ سن 2023 میں ترکی کے الیکشن ہونے ہیں، جس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ صدر رجب طیب اردگان ایک دفعہ پھر صدر منتخب ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی انتہائی مقبولیت ہے۔ لیکن اس سے پہلے محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا قدم ان کی طرف سے اٹھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں معاہدہ لوسین کا ذکر کرنا بہت ہی ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ 1923 میں یہ معاہدہ کیا گیا تھا، جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ترکی کو صرف اور صرف جزیرہ نما اناطولیہ تک محدود کر کے رکھ دیا گیا تھا، اور اس کے بہت سارے جو اس کی مقبوضات تھیں، جہاں پر ممالک تھے مسلم ممالک، ان سے اس کو دستبردار ہونا پڑا تھا، جس میں شام، لیبیا، عراق، جزیرہ نما عرب، مراکش اور دیگر علاقے شامل تھے۔ یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ یہ معاہدہ ترکی کی نفسیات پر انتہائی گہرے اثرات مرتب کر چکا ہے۔ صدر رجب طیب اردگان اپنی بارہا تقاریر میں اس معاہدے کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ اس تقریر میں بھی انہوں نے کیا اور کہا کہ 1923 میں ہمیں ہمارے اس باز کے پر نوچ لیے گئے تھے اور ہمیں بالکل بے دست و پا کر دیا گیا تھا، اور تمام کی تمام مغربی تہذیب ہم پر مسلط کر دی گئی تھی، یہ بات کہی جاتی ہے۔ اب معاہدہ لوسین کے بارے میں بہت ساری کانسپریسی تھیوریز کہا جاتا ہے کہ موجود ہیں، لیکن بہرحال کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ترکی کے بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو اس وقت موجود ہیں، جو نیو آٹومانزم پر بیلیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاہدہ لوسین میں کچھ خفیہ شکیں ایسی تھیں جن کو آج تک منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ ان میں سے ایک شک یہ تھی کہ ترکی
اپنے جو نیچرل ریسورسز ہے، جو قدرتی ذخائر، معدنی ذخائر ہیں، ان کو ڈرل نہیں کر سکتا، ان کو لازمی طور پر استعمال میں نہیں لا سکتا۔ اس کے علاوہ آبنائے باسفورس پر بھی اس کو کنٹرول نہیں ہوگا، بلکہ آبنائے باسفورس جو کہ ہم نے جیسے آپ پچھلی ویڈیوز میں نقشہ دکھایا تھا آبنائے باسفورس کا، وہاں سے تمام کے تمام جہاز جو ہے وہ بحر اسود میں داخل ہو سکیں گے، ترکی کو کوئی کنٹرول نہیں حاصل ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سن 2023 کے بعد ترکی کو اس تمام آبنائے پر اور اپنے تمام ان علاقوں پر جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نقشے میں جو علاقے گزرتے ہیں، جو بحری راستے گزرتے ہیں ترکی سے، ان پر کنٹرول حاصل ہو جائے گا، یہ بات کہی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایجین سی جو کہ یونان اور ترکی کے درمیان واقع ہے، ان میں بہت سارے جزائر ایسے ہیں جن میں سے ساموس، کیوس، اکھاریا، کوس، کارپتھوس، کالمینوس، پاروس اور دیگر دوسرے علاقے، لیروس، یہ بہت سارے ایسے جزائر موجود ہیں یہاں پر ان ایجین سی میں، جن پر ترکی اور یونان کے درمیان انتہائی شدید اختلافات موجود ہیں۔ 1923 کے معاہدہ لوسا میں یہ بات کہی گئی تھی کہ دونوں ممالک ان جزائر پر کسی بھی طریقے سے ملٹری انسٹالیشنز یعنی جو اپنی دفاعی تنصیبات نصب نہیں کریں گے، لیکن ابھی حالیہ سالوں میں یہ بات انتہائی تیزی سے نظر آئی ہے کہ دونوں ممالک ان جزائر پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے شدید اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں یونان کو یورپ کے عیسائی ممالک کی بڑی حمایت حاصل ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو اپنے ویڈیو آرکائیو میں اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ، 1896 کے جنگ یونان کے متعلق بتائی تھی، جس میں تھریس کے معاملے پر انتہائی شدید لڑائی ہوئی تھی یونان کے اور ترکی کے درمیان۔ اس نقشے کی طرف بھی ہم آتے ہیں، پہلے آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ ان علاقوں پر، ان جزائر پر یونان تیزی سے قبضہ کر رہا ہے اور اپنی ملٹری انسٹالیشنز کو مضبوط بنا رہا ہے، جس سے یونان اور ترکی کے درمیان انتہائی شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ترکی کوشش اس وقت کر رہا ہے کہ اپنی بحری قوت کو مضبوط بنائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی بھی طور پر یونان کا قبضہ نہ ہو سکے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اس وقت یوکرین کے بارڈر پر لڑائی جاری ہے اور روس کے بارڈر پر اس وقت شیلنگ ہو رہی ہے، یہاں آج یہ خبر آئی، اس سے یہ لگتا ہے کہ سن 2023 کے آتے آتے ترکی ایک بڑی ملٹری ایکسپیڈیشنز شروع کر سکتا ہے۔ یہاں آپ کو عراقی کردستان کا نقشہ بھی ہم دکھائیں گے۔ یہاں آپ کو یہ دکھاتے ہیں سب سے پہلے کہ تھریس کا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ تھریس بلغاریہ میں ایک بہت بڑے حصے پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ یونان کا بھی ایک بہت بڑا علاقہ موجود ہے۔ یہ علاقے پر ترکی اپنا قبضہ کہتا ہے اور اس وقت بہت ممکن ہے کہ سن 2023 میں ترکی اپنی فوجیں داخل کر دے، جس سے ایک بڑی جنگ ترکی، بلغاریہ اور یونان کے درمیان نظر آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سربیا اور دیگر جو فارمر یوگوسلاویا کے ریپبلکس ہیں وہ تو پہلے ہی مسئلے اور مسائل کا شکار ہو چکے ہیں۔ بوسنیا اور ہرزیگووینا میں اس وقت جو سرب ریپبلک ہے وہ بھی اپنی آزادی کا اعلان کرنے والی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ بوسنیا جب ہوئی تھی تو اس میں بوسنیا کے لوگوں نے ترکی سے فوجی مدد کی اپیل کی تھی، لیکن اس وقت ترکی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ کسی بھی طور پر بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد کر سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ معاہدہ لوسا میں یہ بات کہی گئی تھی، یہ ایک ایسی خفیہ شک ہے، ترکی کے لوگ کہتے ہیں کہ جس میں عراق کے جو کرد علاقے ہیں، ناردرن کردستان، جی ہاں دریا فرات، ایک دفعہ پھر ہم ذکر کریں گے، یہاں پر وہ معاہدہ لوسا کی وجہ سے ڈرلز نہیں کر سکتا، وہ اس علاقے میں نہیں آ سکتا، لیکن ابھی پچھلے دنوں سے جو آپریشنز کیے گئے ہیں کرد لوگوں کے خلاف ترکی کی طرف سے، اس سے یہ ان خدشات کو تقویت ملتی ہے کہ ترکی ان علاقوں میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب آئیے ان احادیث کی طرف بڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کی طرف ہماری نشاندہی کی ہے۔ ہم ایک دفعہ پھر صدر رجب طیب اردگان اور دیگر لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ لازمی طور پر ترکی کی ان روایتوں کو ضرور مضبوط کریں، لیکن ساتھ ساتھ انتہائی چکنا اور ہوشیار رہیں۔ اس وقت حالات انتہائی خراب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ فتح قسطنطنیہ کا واقعہ پیش آئے گا، اور اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے پہلے
ترکی پر غیر مسلموں کا قبضہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے صدر رجب طیب اردگان کو اپنے تمام اقدامات، اپنے تمام دفاعی منصوبوں کو انتہائی احتیاط کے ساتھ بڑھانا ہوگا۔ اب آئیے ہمارے پیارے بھائی فیصل خان صاحب کی طرف سے ہدیہ کردہ حدیث کو ہم پڑھیں گے، جو ہمیں مل گئی تھی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم اس کا اس لیے ذکر نہیں کر سکے کیونکہ وہاں پر شاید اس کی اتنی افادیت نہیں ہوتی، اس ویڈیو میں اس کی زیادہ افادیت ہے اور زیادہ یہ چیز کھل کر سامنے آتی ہے۔ ہم اس پوائنٹ کو واضح کرتے ہیں۔ بھی پہلے حدیث کو پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 921 پڑھیں گے۔ محدث ابو قبیل نے بیان کیا کہ بنو ہاشم میں سے ایک شخص حکومت کا مالک ہوگا تو وہ بنو امیہ کو قتل کرے گا، ان کے سوا کسی کو قتل نہ کرے گا، کہ یہاں تک کہ بہت معمولی لوگ اس میں سے زندہ بچ پائیں گے۔ پھر بنو امیہ میں سے ایک شخص نکلے گا جو ہر ایک شخص کے بدلے بنو ہاشم کے 2 مردوں کو قتل کرے گا، یہاں تک کہ صرف عورتیں رہ جائیں گی۔ اب یہاں پر جو ذکر ہے وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں سے لوگوں کا ذکر آتا ہے، اور اس سے یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں جو شام میں پیش آ رہے ہوں گے۔ ہم ان کی طرف بہرحال اشارہ کر چکے ہیں، اس لیے اس ویڈیو میں اس موضوع کی تفاصیل میں نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریا فرات میں سونے اور چاندی کا ایک پہاڑ نکلے گا، اس پر قبضے کے لیے ہر 9 میں سے 7 افراد قتل کر دیے جائیں گے، جب تمہیں یہ ملے تو اس کے قریب بھی نہ جانا۔ حدیث نمبر 922 اب یہاں پر شام کے فتنے کا ذکر آتا ہے، جس میں 12 سال کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چوتھا فتنہ 12 سال تک رہے گا، پھر جب چھٹنا ہوگا چھٹے گا، اس وقت دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکل چکا ہوگا، جس پر قبضے کے لیے ہر 9 میں سے 7 افراد مار دیے جائیں گے۔ ہم یہاں اپنی کم علمی کا اعتراف کریں گے۔ فیصل بھائی نے جب ہمیں یہ حدیث دی تھی تو اس وقت تک ہم نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی، اس لیے بہت یہ ضروری ہے کہ آپ حضرات بھی ہماری تصحیح کریں، ڈسکشنز میں حصہ لیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ یہاں یہ بات کی گئی۔ اب ہم 12 سال کے اس جو ٹائم پیریڈ ہے اس کی طرف ضرور آئیں گے اور اس کا تعلق بتائیں گے سن 2023 سے کہ کیا تعلق ہے۔ پہلے ہم احادیث کو پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ کچھ احادیث ہمیں اور بھی ملی ہیں جس کو تھوڑا سا ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 600 یہاں پر تھوڑا سا ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہاں، یہ حدیث ہمیں مل گئی ہے۔ حدیث نمبر 651 کعب احبار نے بیان کیا کہ جب فلسطین کا فتنہ بھڑکے گا تو یہ شام میں ایسے ہی گردش کرے گا جیسے مشکیزہ پانی میں گردش کرتا ہے، پھر جب یہ ختم ہوگا تو تمہاری تعداد بہت تھوڑی رہ جائے گی۔ یہاں عربوں کی طرف اشارہ ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ اشارہ بھی ہے کہ جو واقعات پیش آئے فلسطین میں، اس کے بعد پھر شام کا واقعہ پیش آیا، اور تمام گلف وارز کو دیکھ لیجئے تو یہ تمام کی تمام جنگیں بنیادی طور پر اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی گئیں۔ فلسطین اس علاقے میں ہے، اس علاقے میں اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جنگیں پیش آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چوتھا فتنہ اندھا اور تاریک ہوگا اور سمندر کی طرح موجیں مارے گا، عرب و عجم میں سے کوئی گھر نہ بچے گا جو ذلت اور رسوائی اور خوف و دہشت سے بھر نہ جائے، یہ ملک شام میں گھومتا پھرے گا۔ اب یہاں سن 2011 سے ہونے والے ان واقعات کی طرف اشارہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف ہمیں نشاندہی فرمائی اور جن کا نام عرب اسپرنگ کے طور پر ہم کہتے ہیں۔ اسی وقت شام کی خانہ جنگی شروع ہوئی اور وہاں پر بڑی لڑائی ہوئی، لوگ مارے گئے، بہت سی بڑی تعداد میں شہداء کی تعداد موجود ہے، پورے عراق پر چھا جائے گا۔ عراق پر بھی ہم نے دیکھا، اور جزیرہ عرب اور کے ہاتھ اور پاؤں سب کو گھیر لے گا۔ یہاں پر صاف اشارہ ہے کہ شام اور یمن میں یہ آ جائے گا، اور پھر اس میں بعد میں اب ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ جزیرۃ العرب میں بھی یہ فتنہ داخل ہو رہا ہے، اور اتنی سخت پریشانی اور بلا ہوگی کہ بھلائی کو برائی اور برائی کو بھلائی سمجھ لیا جائے گا، اور کوئی بھی نکیر کرتے ہوئے اون بھی نہ کرے گا۔ ایک طرف سے بند کریں گے تو دوسری طرف سے کھل جائے گا۔ اس میں صبح ایک شخص مومن رہے گا لیکن شام کو کفر اختیار کر لے گا، اس سے وہی بچ پائے گا جو ڈوبنے والے کی طرح دعا کرے۔ یہ فتنہ 12 سال تک رہے گا۔ اب اگر اس کو ہم جمع کریں 2011 سے 12 تو 2023 تک بنتا ہے، اور شاید یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب دریائے فرات کے کنارے ایک بڑا اجتماع ہونے کے چانسز موجود ہیں، جہاں ترکی اپنے 2023 میں جہاں ایک طرف یونان کے ان جزائر پر
اپنی فوجیں اتار سکتا ہے، اور دوسری طرف یہاں پر دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر جو فوجیں ہوں گی وہ جمع ہوں گی، اور لازمی طور پر یہ آئل کی وجہ سے لڑی جائے گی یہ جنگ، جو آئل ڈرلز وہاں پر کرنی ہیں، جو جس طریقے سے بڑے پیمانے پر کردستان کے علاقے میں آئل موجود ہے، یہ علاقہ اپنے تیل اور گیس کے ذخائر کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ یہ دور ہوگا تو دریا فرات خشک ہو جائے گا، اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، جس پر لوگوں میں بڑی جنگ ہوگی، یہاں تک کہ 9 میں سے 7 افراد مار دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ لطیف نکتہ ہمیں احادیث میں بتایا جاتا ہے، گو کہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی فزیکلی سونے کا پہاڑ نکلے، واللہ عالم بالصواب، لیکن ہماری رائے میں اس وقت شاید یہی مراد ہے کہ اس آئل کے پیچھے ایک بڑی لڑائی ہوگی، اور 2023 میں ہمیں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ جو پچھلی حدیث ہم نے پڑھی تھی جس میں 18 سال کا ذکر تھا، وہ شاید ہماری رائے میں ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت امام مہدی کے ٹائم پیریڈ کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے 12 سال ہوں، 18 سال ہوں، لیکن ان احادیث سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ اس وقت مشرق وسطیٰ میں نمودار ہوگی، جس میں ترکی کا انتہائی اہم کردار ہوگا۔ کیا ترکی ان تمام واقعات کے نتیجے میں برقرار رہ پائے گا؟ کیا ترکی اب مسلمانوں کی قیادت کے لیے ایک واحد امت کے لیڈر کے طور پر ابھرے گا؟ اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدر رجب طیب اردگان کو استقامت عطا فرمائے، اور انہیں انتہائی کڑے حالات میں وہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے امت کو فائدہ ہو۔ آمین ثم آمین۔